العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعن دائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، بہت بابرکت شب ہے. آپ سب کا جو ہے آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس شب کو غنیمت سمجھے ہم سب، اور گویا اللہ نے ہمیں پھر ایک سال بعد توفیق دی کہ اس شب میں حاضر ہو سکیں، ہم اس کے سفرہ عبادت پہ بیٹھ سکیں اور اس شب میں اس کے فیض کو حاصل کر سکیں. اور بہرحال خود ایسی تاریخوں کا میسر ہونا جو ہے اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ سب کو مبارک ہو. انشاءاللہ آج شب کی دعاؤں میں سب سے اہم دعا جو ہماری ہوگی، اور ساری دعاؤں کا انحصار و دار و مدار اس دعا پہ ہے، ساری کامیابی کا انحصار و دار و مدار اس دعا پہ ہے، وہ ہمارے امام کا ظہور ہے. انشاءاللہ ضرور امام کے ظہور کے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ خدا اس شب کے صدقے میں ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ، اور اس دنیا کو سختیوں سے نجات دے گا اور عدل و انصاف سے سکون سے اسی طرح بھرے گا جس طرح ظلم و ستم سے بھری ہوگی. ہمارا موضوع آپ کی خدمت میں واضح ہے کہ تصور خدا، کائنات میں تصور خدا اور اس کی وحدانیت کا تصور. اس ذیل میں کیونکہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں جس موضوع پہ اب جس مرحلے پہ بات پہنچی تھی وہ صفات خدا کے اوپر بات پہنچی تھی، کیونکہ میں نے عرض کیا اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ جاننا ضروری ہے. پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی صفات کا پہچاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ صفات کو اگر انسان نہیں پہچانے گا تو مشرک ہو سکتا ہے اور شرک کا شکار ہو سکتا ہے، انسان شرک کی حدوں سے قریب ہو سکتا ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں اکثر جو بہت سارے نظریاتی اختلافات اور انحرافات ہمارے اس معاشرے میں وجود میں آتے ہیں، اس کا بنیادی سبب ہے اگنورنس، جہل. میں نے 12 اس حدیث کو بیان کیا، آپ کی خدمت میں پھر عرض کرتا چلوں. 5ویں امام سے کسی نے پوچھا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو 5ویں امام نے جواب دیا، میں نے 12 عرض کیا اس روایت کو. 5ویں امام نے جواب دیا ہمارا سب سے بڑا دشمن، ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہمارے لیے جہالت ہے. کیونکہ انسان کی جہالت جو ہے وہ انسان کی نادانی جو ہے، اگنورنس، انسان کے لیے انسان کا نہ جاننا جو ہے وہ انسان کو کسی بھی انتہا تک لے جا سکتا ہے. تو 5ویں امام کی روایت ہے. اسی طرح تو اول الدین معرفت ہو، سب سے پہلے دین کی معرفت، دین کی شناخت، یعنی دین کو اگر پہچاننا ہے تو خدا کو پہچانو. اگر خدا کی پہچان نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے، دین کی معرفت ہی نہیں ہو سکتی. اس کی معرفت میں بھی اس کا ہونا تو میں نے عرض کیا، 12 عرض کیا، سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، کافر مشرک جو ہے، بے دین دیندار سب جانتا ہے کہ وہ ہے. اس کے ہونے بھر کو جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی صفات کو صحیح طریقے سے جاننا، اس کے افعال کو صحیح طریقے سے جاننا، توحید افعالی کو صحیح طریقے سے پہچاننا. میں توحید کی کیٹیگریز پہ بحث کر رہا تھا، توحید کی قسموں پہ آپ سے ڈسکس کر رہا تھا. توحید افعالی کا صحیح مفہوم واضح ہونا ضروری ہے. آج ایک بڑا طبقہ خود ہمارے معاشرے میں، ہمارے شیعی معاشرے میں، وہ ان نظریات کا قائل ہے کہ جو یعنی اماموں سے جس کا کوئی ربط نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، پھر جو ہے بات آگے بڑھاؤں گا. اہل سنت حضرات میں 2 فرقے ہیں، ایک معتزلہ، ایک اشاعرہ. نام اگر نوٹ کر سکتے ہیں تو پین سے نوٹ کر لیجئے، کبھی بھی کام آئے گا آپ کے. معتزلہ آپ کو ایک نام دیں گے تو آپ کے ذہن میں بہت جلدی آ جائے گا، پھر اس کو بھولیے گا. ابن ابی الحدید معتزلی، نام سنا آپ نے، اکثر مجلسوں میں سنتے ہیں. نجم البلاغہ کا وہ شارح ہے، اس نے نجم البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور سنیوں میں اس سے بہتر شرح جو ہے اب تک سنیوں میں میرا لکھی بہت سے لوگوں نے، لیکن ایسی نہیں اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنے انصاف کے ساتھ. ابن ابی الحدید معتزلی. تو ایک ہے معتزلہ اور ایک اشاعرہ. اشاعرہ کون سے لوگ ہیں؟ اشاعرہ میں بھی سب سے روشن نام ابو الحسن اشعری. خوب، اشاعرہ و معتزلہ میں فرق کیا ہے؟ اشاعرہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں. اچھا، اس کو میں بریف کرنے سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. ہم لوگ اصول دین اپنے بچوں کو جو سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ اصول دین میں ہم کیا سکھاتے ہیں؟ اصول دین کتنی ہیں؟ اصول دین 5 ہیں. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت. بچوں کو تو ہم یہی سکھاتے ہیں اور حقیقت یہی ہے.
ان کا کیا کہنا ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، اشاعرہ کیا کہتے ہیں اور مسلمانوں کا ایک طبقہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم عدل کو جو ہے وہ اصول دین میں شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ، بات کتنا سلوگن کتنا اچھا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس سلوگن کے پیچھے جو زہر چھپا اس کو دیکھیے آپ، کتنی یعنی تاریخ اور مثال کے طور پہ فکری انحراف اور کتنی چیزیں جمع ہوئی ہیں ان سارے نظریات کو ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ آپ دیکھیے گا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اب اس کو کہاں، اس کا امپلیمنٹ کہاں ہوتا ہے اس نظریے کا، اور یہ نظریہ اپنا اثر کہاں دکھاتا ہے؟ یہ اپنا نظریہ اثر دکھاتا ہے بنی امیہ کی کرسیوں کو صحیح کرنے میں، مثلا یزید کو انوسنٹ ثابت کرنے میں۔ اللہ جب کچھ بھی کر سکتا ہے مطلب کیا؟ یعنی ہم تاریخ کے سلسلے میں کچھ نہ کہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں آپ یزید کو برا بھلا کہنے والے؟ اس کمبخت کو خدا چاہے تو کیا نام ہے معاف کر دے۔ میں کمبخت کا لفظ جان بوجھ کے نکال رہا ہوں، لگا رہا ہوں کیونکہ کہیں اگر بیچ سے کوئی مثلا کہیں مس یوز نہ ہو پائے، یہ الفاظ، اس طرح کے الفاظ حساس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کی خدمت عرض کریں کہ یزید کو جو ہے اللہ چاہے تو جنت میں ڈال دے۔ جتنے بھی اور کرمنل گزرے ہیں تاریخ اسلام کے، جتنے بھی ڈکیت اور لٹیرے گزرے ہیں، خدا چاہے تو ان کو جنت میں ڈال دے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سلوگن کتنا اچھا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو زہر چھپا ہے دیکھیں نا۔ ایک اسی اشاعرہ کا ایک دوسرا نظریہ وہ یہ کہ بہرحال قرآن مجید میں اللہ نے جو ہے وہ کہیں ہاتھ بتایا ہے، کہیں کرسی بتائی ہے، کہیں کچھ بتایا، کہیں کچھ بتایا، اس ایسی صفات بیان کی ہیں خدا نے کہ جس سے خدا کی جسمانیت ظاہر ہوتی ہے، یعنی خدا جسم رکھتا ہے۔ خوب میں نے سمد کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سمد اس خدا، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ہر چیز سے مبرہ اور ہر عیب سے پاک ہو۔ جسم ہمارے لیے کمال ہے، خدا کے لیے عیب ہے، خدا کے لیے نقص ہے، خدا کے لیے احتیاج ہے، کیونکہ ہمارے سر نہیں ہوگا تو ہم آپ سے بات ہی نہیں کر پائیں گے۔ اب ابھی ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کیجئے اور فرض کیجئے بغیر سر کا مرزا عسکری بیٹھا ہے آپ کے سامنے، تو کیا کوئی کمیونیکیشن ہو سکتا ہے؟ بولو جسم میں جان ہو، ہاتھ پیر ہلاتے رہیں، ٹھیک ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتا۔ یا دوسرا اور انسان، ہم زبان نہ ہو، کوئی کتنا بھی اچھا چہرہ لیے بیٹھا ہو، خوب زبان نہ ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بیان نہ ہو، قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے جو علمہ البیان، انسان کو قوت بیان عطا کی، ہم نے بولنے کی گویائی کی طاقت عطا کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہمارے لیے جو چیزیں کمال ہے وہ اللہ کے لیے نقص اور عیب ہے، اللہ کے لیے یہ چیز کمال نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہاتھ کہا، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو وہ عرش پہ بیٹھا ہے، جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں ویسے ہی۔ ابن تیمیہ جو ہے وہ ایک تاریخ کا بہرحال سب سے کیا نام ہے ایسا فاسد دانشور اور عالم گزرا ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کے خون کا جو ہے وہ ذمہ دار پائے گا تاریخ میں۔ آج جو آپ کو یہ داعش، یعنی ابن تیمیہ نے اتفاق سے جو ہے اپنا خراج عقیدت لیا ہے وہ خوارج سے لیا، اور اس کے بعد جو ہے 7ویں سینچری میں، 7ویں 8ویں صدی میں تھا یہ، اس کے بعد جتنے بھی لوگ جو یہ آپ کو وہابی فکر کے نظر آتے ہیں یہ سب اسی کے مکتب کے پروردہ ابن تیمیہ کے۔ ابن تیمیہ اس کی پٹائی ہوئی، مار کے اس کو مسئلہ جہنم کیا گیا، جیل میں رہا، یہ اپنے زمانے میں بہت مکروہ اور فاسد عقائد کا قائل تھا۔ دمشق میں جامع مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا، خطبہ دے رہا ہے جمعے کا خطبہ دیتے دیتے آپ نے سنا ہوگا کہ مثلا بعض اہل سنت حضرات کا نظریہ ہے کہ اللہ جو ہے شب جمعہ چھت پہ اترتا ہے مسجد کی، اور جو ہے وہ کیا نام ہے مسلمانوں کی چھت پہ آتا ہے۔ تو اتفاق سے اب اللہ علم، وہی بیوقوفوں کی بھی کمی نہیں دنیا میں، کوئی بیچارہ گاؤں کا دیہات کا تھا، اس کی مسجد میں شب جمعہ ایک بچہ اپنی پتنگ اٹھانے چلا گیا، اور خوبصورت سا خوشروح اور خوش منظر بچہ تھا، تو اتفاق سے اسے اترنے میں تاخیر ہوئی، غروب کا وقت نزدیک ہو گیا، اذان کا وقت نزدیک ہو، جب اترنے لگا تو بڑے میاں جا کے اس کو ہاتھ پاؤں چومنے لگے، پیر چومنے لگے کہ اللہ میاں اتر گیا آسمان سے، اللہ میاں جو ہے وہ آسمان سے نیچے آ گیا۔ تو ابن تیمیہ نے جو ہے یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ اللہ جو ہے
ہر رات اللہ جو ہے ہر شب جمعہ اللہ آسمان سے نیچے اترتا ہے. پھر خطبے میں کیا کہ ممبر کے چوتھے یا پانچویں اسٹیئر پہ تھا, کہتا ہے کنزولی ہادا, جس طرح میں ایک اسٹیئر سے دوسرے اسٹیئر پہ اتر رہا ہوں. ایک سٹیپ نیچے آیا, وہ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ نیچے آیا. تو یہ کنسپٹ اس نے دیا. اب جو ہے یعنی اللہ جسم رکھتا ہے, اللہ ہاتھ رکھتا ہے, سب کچھ کہہ دیا. اب سوال یہ کہ اللہ ہاتھ رکھتا ہے تو پھر لیسا کمثلہ شیء کو کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں نے کیا تفسیر دی اس کی کہ لہو ید ولکن لا ندری کیف ید, اللہ ہاتھ تو رکھتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے اس کا ہاتھ کیسا ہے. وہ جسم رکھتا ہے لیکن کیسا جسم ہے ہم نہیں جانتے کیسا جسم. ٹھیک ہے, وہ زبان یعنی جتنی بھی صفات انسانی تھی قرآن مجید میں جو آئی ہیں, تو جبکہ ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے. خدا ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب یعنی اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پہ یعنی احاطہ کیے ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قبضہ ہے عرش پہ. ٹھیک ہے, یا والتفت الساق بالساق, سورہ قیامت کی آیت ہے, سورہ قاف کی قیامت کی آیت ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم میں سب کو ڈالے گا اللہ, سب جب جھلسیں گے تو جہنم سے پوچھے گا حل امتلأت, تیرا پیٹ بھرا ہے جہنم؟ علیکم السلام. تو قیامت جہنم کہیں کہ خدایا تھوڑا حل میں مزید اور مل جائے, تھوڑا پیٹ بھر جائے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ جہنم خدا سے کہیں گے. تو پھر خدا جو ہے جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے کیا کرے گا؟ علیہ باللہ اپنے پیر اپنی پنڈلیوں تک جو ہے وہ جہنم کے پیٹ میں ڈال لے گا. یہ ان کا نظریہ ہے. خوب کہنے کا مقصد اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں اشاعرہ, جن کا ایک نظریہ یہ ہے. اب اتنی بات کو سمجھ لیجیے, اب میں اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں جو کی پوائنٹ ہے. ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے کام کا کوئی معیار نہیں ہے, اس کی قدرت وہ جو چاہے جب بھی چاہے کر سکتا ہے. وہ گنہگار کو معاف کر دے, وہ نیکوکار کو جہنم میں ڈال دے, جہنمی کو جنت میں ڈال دے. کوئی معیار نہیں ہے, کوئی اصول, کوئی ضابطہ نہیں ہے. کچھ بھی چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کی کوئی بھی سیرت پریڈکٹیبل نہیں ہے, اس کے پاس کوئی سنت نہیں, کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ ایک کنسپٹ ہے. اس کے مقابل میں ایک دوسرا نظریہ کیا کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اللہ کے کاموں کا اصول ہے. یہ اصول ہم نے تعین کر کے اللہ کو بنا کے نہیں دیا ہے, بلکہ اللہ نے خود اپنے لیے اصول بنائے. بلکہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ایسی ذات, بہت امپورٹنٹ مسئلہ, اس کو غور کیجیے گا. یہ کنکلوڈ کروں گا اس کو نیکسٹ, کیونکہ وقت کم ہے. اس کے لیے کم از کم جو ہے 1-2-3 گھنٹے میرے خیال سے اس کے لیے چاہیے, صرف اسی بات کو واضح ہونے کے لیے کہ اللہ کی ذات کا کوئی مثلا کوئی قانون نہیں, کچھ بھی کر سکتا ہے. سارے عمل اس کے جو ہے اچانک ہیں, جیسے ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں نا کہ مثلا کچھ معلوم نہیں کب کیا ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت سی کنٹریز میں ایسے ہی ہیں, کچھ معلوم نہیں, انپریڈکٹیبل. رات کو کیا ہو صبح کیا ہو. ٹھیک ہے نا, ایک ڈیسیجن رات کا, صبح کا ایک ڈیسیجن. ویسے خدا بھی علیہ باللہ کوئی اس کے لیے کوئی اصول قانون نہیں ہے. رات کو اس نے ایک ڈیسیجن بنایا, صبح ہوئی ایک نیا ڈیسیجن. ٹھیک ہے, رات کو ہم سے کہا تم جنت میں جاؤ گے, صبح ہم سے کہا تم جہنم میں جاؤ گے. صبح جو جہنم میں لوگ رات میں جو جہنم میں گئے تھے, صبح ان کو اٹھا کے, جو جنت میں تھے ان کو اٹھا کے جہنم میں. کوئی اصول قانون نہیں ہے. جو قاتل ہے اس کو اللہ معاف کر دے, جو مقتول ہے اس کو اللہ جو ہے سزا دے دے. کوئی قانون, کوئی اصول نہیں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ اشاعرہ کہتے ہیں. انہی اشاعرہ کا ایک دوسرا نظریہ جو اور یعنی یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, چین کی طرح ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں, زنجیر سے ایک دوسرے سے کڑی ملی ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے, انہی اشاعرہ کا کہنا ہے, کیوں ایسا ہے اللہ کسی کو بھی معاف, جب ایسا مان لیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایسا ماننے کے بعد پھر اس سے ایک لیول نیچے کا ایک نظریہ وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنا کام خود سے کچھ کرتا ہی نہیں. جب اللہ سب کچھ کرتا ہے تبھی تو وہ ہاتھ میں سارا اختیار ہے, اس کا کوئی اصول نہیں ہے. سارا مثلا آپ نے دیکھا ہے تھیٹر میں کٹ پتلیوں کا ناچ ہوتا ہے, جو کھیل جو ہوتا ہے کٹ پتلیوں کا, اس کی ڈوری اوپر ہلانے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ڈوریاں پکڑے, انگلیوں پہ ایسے پکڑے ہوئے ہیں, وہ ڈوریوں سے ہلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور نیچے سب جو ہے ہل رہے ہیں, منہ بھی ہل رہا ہے, ان کا ہاتھ پیر بھی ہل رہا ہے, ڈانس بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے کٹ پتلیوں کا. کائنات میں اللہ نے بھی کٹ پتلیوں کی طرح ڈوریاں بنا رکھی ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے, ہم کچھ کرتے نہیں, سب وہ کراتا ہے. اسی لیے تو وہ جس کو چاہے جنت دے, جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے, جو بھی چاہے وہ تو اللہ پاک ہے, سب کر سکتے ہیں. یہ سلوگن کتنا پیارا لگتا ہے, میٹھا ایک دم لگتا ہے. آدمی بھی اپنی زندگی میں جو ہے افیم کی طرح اس کو کھاتا ہے, اس نظریے کو اپناتا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا زہر ہے کہ پورے دین کا جنازہ اس سے نکل جاتا ہے. انسان مجبور ہے, اللہ کے لیے کوئی مثلا پلاننگ نہیں ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے, اللہ جسم رکھتا ہے, جسمانیت رکھتا ہے. اس نظریے کے قائل کون ہے؟ اشاعرہ.
جن کا دوسرا نام جبریہ بھی ہے. ان کا نام کیا ہے دوسرا؟ جبریہ. یہ جبر کے قائل ہے. میں ایک اور بات بہت تلخ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. یہ یعنی جتنے بھی وہابی مسلک کے وہ اس نظریے کے قائل ہیں. ہم شیعوں میں کون اس نظریے کا قائل ہے؟ شیعوں میں بھی ایک طبقہ اس نظریے کا قائل ہوا، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ. البتہ وہ تھوڑا سا ماڈیفائڈ ہے، وہاں وہ بو نہیں ہے اہل سنت والی وہابیوں والی. لیکن ہم شیعوں میں بھی ایک طبقہ ہے اس بات کا قائل. وہ کیا ہے؟ بہت بہت حساسیت کے بہت ذمہ داری کے ساتھ اس کو غور سے سنیے گا. شیعوں میں کون اس مکتب کا اس نظریے کا قائل ہے کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے، جو اللہ نے کہہ دیا بس وہی ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا قلم اللہ کے فیصلے کے آگے نہیں چل سکتا، ہم سب مجبور ہیں اللہ کی قدرت کے آگے، ہم سب مجبور ہیں. سلوگنز بہت اچھے اچھے ہیں، آوازیں بہت اچھی اچھی ہے، لیکن کہاں اس میں لغزش ہوتی دیکھیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے بس اللہ جو چاہے کرے، یا وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں بول پاتے ہیں. کون ہے وہ جو علمی اخباریت جو ایک نظریہ کنسپٹ ہے اخباریت کا، ٹھیک ہے. اخباری گری جو ہے وہ اخباری مسلک جو دو طرح کا، ایک علمی اخباری ہے اور ایک جوہلا جو اخباری بنتے ہیں، ٹھیک ہے. علماء ایک اخباری ہوتے ہیں وہ دوسرے ہیں، جوہلا ایک اخباری ہیں وہ دوسرے ہیں. پھر ان اخباریوں سے بہت سارے انشعابات نکلتے ہیں، بہت ساری شقیں نکلتی ہیں جو کہاں کیا نام ہے ان کی وجہ سے کہاں انحراف آتا ہے. وہ میں اشارہ کروں گا، تفصیل انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ٹھیک ہے. اخباریوں میں ایک بڑا طبقہ ہے وہ یہاں آ کے پھنس جاتا ہے کہ ہم جو وہ بھی وہی کہتا ہے کہ قرآن، کیونکہ قرآن مجید میں جو آیتیں آئی ہیں اس سلسلے میں ان کا نظریہ کیا ہے کہ انما القرآن یعرف من خطب بہ. سنیے گا آپ اس نظریے کو، تھوڑا حساس ہے لیکن آپ دیکھیے کہاں سے کہاں کڑیاں ملتی ہیں. انما القرآن انما یعرف القرآن من خطب بہ، قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کا مخاطب ہے. قرآن کا حقیقی مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ اور اہل بیت ہیں. رسول خدا اور اہل بیت کے علاوہ کوئی حقیقی مخاطب ہے قرآن کا؟ کوئی اور سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیے سلوگن کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا سلوگن ہے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. تو ہم زبردستی اللہ روایتیں پڑھتے ہیں کہ یا قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، پڑھو 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 پڑھو. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس افلا یتدبرون القرآن. ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ جو ہے کیا نام ہے لوگوں کے لیے آشکار کریں. لوگ کیوں نہیں قرآن کو پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے ہیں اس پہ؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں پہ کیا نام ہے تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. خوب یہ ساری آیتوں کو بھی ہم چیپٹر کلوز کر دیں. کیوں کلوز کر دیں؟ کیونکہ قرآن مجید کو سوائے اللہ، رسول اور اہل بیت کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. کتنا اچھا سلوگن ہے، کتنا میٹھا سلوگن ہے، آدمی کتنا ریلیکس فیل کرے گا. ہاں تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اہل بیت کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں نا اس سلوگن کے پیچھے کتنی مصیبتیں اور مشکلیں پھیلی ہیں. اب وہ اس وجہ سے اب ہم نہیں جانتے ہیں قرآن مجید میں جو ہے اگر وہ آیتیں ہیں جہاں جبر یا مثلا کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جہاں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہی ہوگا. ہاں اس کو ذہن میں رکھیے گا، اخباریوں کا کنسپٹ اہل حدیث یا مثال کے طور پہ ابن تیمیہ کے ماننے والوں جیسا ورس نہیں ہے، لیکن جو اہل بیت کا کنسپٹ نظریہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. لغزشیں ہیں جب وہ بھی مثلا کہتے ہیں کہ انسان کاموں میں اپنے مجبور ہے، اللہ کے فیصلے کے آگے مجبور ہے، وہ بھی پری ڈیسٹنی کے قائل. اور اخباریوں کی بہت ساری شیخیں ہیں، وہ انشاءاللہ آج میں چھوڑتا ہوں کیونکہ ہمارا ٹائم بھی اب ختم ہونے والا، 5 منٹ رہ گئے میرے پاس یا 7-8 منٹ. کیونکہ خود میں نے عرض کیا کہ 3 سے 4 گھنٹے صرف اس کے مقدمات بیان کرنے میں لگیں گے. تو اخباریوں کا 2 مسلک ہے، ایک جوہلا نادان طبقہ ہے وہ اخباریوں کو جو اپنے آپ کو اخباری کہتا ہے، جو کہ اخباری نہیں ہے، جو صرف باغی مرجعیت کا، جو مثلا کہ اعلی کار ہے، جن لوگوں کو ہائر کیا ہے ناخواستہ طور پہ، پیڈ نہیں ہے، ان لوگوں کو کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے، وہ لوگ نادان ہیں. ان کے جذبات کو دشمنوں نے، شیاطین نے جو ہے کیا نام ہے یوٹیلائز کیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے نادان لوگوں کے جذبات کو کیا نام ہے ٹھیس پہنچائی ہے اور مس گائیڈ کیا جذبات کو. ٹھیک ہے. بہت سارے طبقات ہیں. مثال کے طور پہ شیرازیوں کا ایک طبقہ ہے، MI6 کے ذریعے جن لوگوں کی کیا نام ہے ترویج ہوتی ہے، جن لوگوں کو سپورٹ ملتا ہے، ان لوگوں نے ایسی نادان طبقے کو استعمال کیا تاکہ جو ہے وہ ان کے ذریعے شیعت میں انتشار آ سکے. اور پھر کیا مرجعیت جو ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے تشیعوں کی، اس کو کسی نہ کسی نام پہ کمزور کیا جا سکے. کبھی ایران کی مخالفت کے نام پہ، کبھی حکومت کی مخالفت کے نام پہ، کبھی زنجیر زنی اور قمع زنی کے ایشو کو لے کے، کبھی شہادت ثالثہ کو لے کے، کبھی کچھ. یہ لوگ وہ نہیں ہے کہ جو پیسہ لیتے ہیں، پیسہ کچھ شیاطین لیتے ہیں، کچھ شاطر لیتے ہیں. یہ نادان طبقہ ہے کہ جو محبت میں آ کے میدان میں اترتا ہے.
یہ گالیاں محبت میں دیتا ہے. ان کی مثال ویسی ہے جیسے فرض کیجئے کیا نا ایک شخص افغانستان میں بم بلاسٹ کراتا ہے تو اس کو نہیں معلوم وہ تو جنت کی خواب میں جا رہا ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے، لیکن اصل شیطان جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں جو ان کا برین واش کر رہا ہے. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد یہ سارا نتیجہ اسی فتنے کا ہے. تو اب آئیے میں بات کو اپنی سمیٹوں، نہیں تو بات بہت زیادہ تفصیلی ہو جائے گی، اور یقیناً یہ تفصیلی بات ہے، اتنی جلدی سے اس سے گزرا نہیں جا سکتا. تو اشاعرہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے. اس کے مقابل میں ایک دوسرا طبقہ ہے جس کو معتزلہ کہتے ہیں. معتزلہ وہ طبقہ ہے جو اس بات کو یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ جو ہے وہ عدل و انصاف والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا اللہ کے یہاں کوئی عدل و انصاف نہیں. اسی معنی میں عدلیہ اور معتزلہ اس معنی میں دونوں ایک ہو جاتے ہیں. عدلیہ شیعوں کو کہتے ہیں. اشاعرہ وہ جو اللہ کے عدل کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں اللہ عادل ہم نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ جو وہ فیصلہ چاہے وہ کرے. شیعہ یہ کہتے ہیں، معتزلہ یہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، اللہ کے کاموں میں کوئی حساب کتاب ایسا تھوڑی ہے. جو خونی ہے وہ جہنم میں جائے گا، جو مجرم ہے وہ جہنم میں جائے گا. یزید جو ہے کبھی علیہ السلام نہیں ہو سکتا، وہ ملعون ہے. بنی امیہ شجر ملعونہ ہے، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جو ظالم ہے وہ ظالم رہے گا. اس کو کسی بھی معنی میں جو ہم ظالم کے گلے پہ ہار تھوڑی سونے کا پہنا سکتے ہیں. سونے کا ہار اس کو ظالم کو اچھا تھوڑی بنا دے گا، چاہے جتنا بھی قیمتی ہو. چاہے مثلا فرض کیجئے کہ خانہ کعبہ کا کلیدار جو ہے وہ ظالم کو اپنے سر پہ چڑھا کے بیٹھ جائے، تو ظالم تھوڑی، ظالم کی شخصیت تھوڑی بدل سکتی ہے. ظالم کبھی بھی عزیز نہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ظالم کبھی بھی عزیز نہیں ہو سکتا چاہے اس کا سلوگن جتنا بھی اچھا ہو، جب تک وہ ظلم کی کرسی کو نہ چھوڑے. بہت سے لوگ جو ہیں عمر ابن عبد العزیز سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بنی امیہ میں سب سے اچھا خلیفہ تھا. نہیں، ظالم تھا وہ، لیکن ظالموں میں کم ظلم کرنے والا تھا. وہ ظالم تھا، اچھا نہیں تھا. اس نے فدق لوٹا دیا نہیں، اصل تو کیا نام ہے خلافت لوٹاتا تب ٹھیک، ہاں یہ میرا حق نہیں اعلان کر دیتا. تب کہا جاتا ہے ہارون رشید کے لیے تاریخ بہت تعریف کرتی ہے، مامون رشید کی تعریف بہت کرتی ہے تاریخ کہ بہت یہ وہ تھے، امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا دیا. آپ جانتے ہیں بہرحال، آپ اس جو فکر میں نے دی اس فکر کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. واضح سی بات ہے، ظالم چاہے سلوگن اس کا کتنا بھی اچھا ہو، چاہے وہ جتنے بھی اچھے کام کر دے، فرض کیجیے ہمارے لیے سبیلیں لگا دے، ہمارے لیے علم لگا دے، سب کچھ کر دے، ہمیں جب تک ظلم کی کرسی، میں حساس باتیں کروں معذرت کے ساتھ، لیکن کیا کریں، نہیں کیا جائے، باتیں نہ کی ہے تو کب کون کرے گا آدمی. ٹھیک ہے، ظلم جب تک اپنے ظلم کو نہ چھوڑے ظالم اس وقت تک کو اچھا نہیں ہو سکتا. ایک دم صاف فیصلہ. تو عدلیہ جو ہے بہرحال اشاعرہ کے مقابل میں معتزلہ ہے. معتزلہ اس معنی میں اشاعرہ سے الگ ہے، یہ بھی اہل سنت کا طبقہ. ابن ابی الحدید جو معتزلی تھا وہ اس معنی میں تھا کہ وہ انسان کو مجبور نہیں جانتا. وہ اس فکر میں جو ہے شیعوں کے ہمراہ ہے. بس میں کیا کروں، وقت ہمارا کم ہے معذرت کے ساتھ، لیکن کیا نام ہے یہ بات کلیئر ہو جائے. تو اس کو معتزلہ اور اشاعرہ یہ دو فکر ہیں، یہ دو فکریں جو ہیں. اس کے مقابل میں ایک نظریہ ہے جو مکمل ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر سے حاصل شدہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس بات کا قائل ہے کہ نہ انسان 100% مجبور ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوں، نہ ہم 100% اختیار کل رکھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں ہم کر لیں، وی کین ڈو ایوری تھنگ. نہ اللہ نے ہم کو 100% اختیار کل دے رکھا ہے، یعنی ہم جو چاہے کر لیں، سارے فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں، ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی ہم کو بالکل ہاتھ پر ہمارے باندھ کے رکھیں. ٹھیک ہے، آج شب قدر کے حوالے سے بات کو کنکلوڈ کروں گا. آپ جانتے ہیں انسان کو اختیار ہے اپنی زندگی میں جس طرح جیے، یہ اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب تک اس کے جسم میں لیاقت و صلاحیت ہے اسی وقت تک وہ جی سکتا ہے، اس کے بعد اس کی حدیں ختم ہوتی ہیں. یہ جو قضاء و قدر کے بارے میں آپ نے نام سنا ہے نا، قضاء و قدر دو طرح کا، ایک قضاء و قدر حتمی ہے، ایک قضاء و قدر غیر حتمی ہے. اس کو نوٹ کر لیجئے، امپورٹنٹ. قضاء و قدر، قضا کہتے ہیں فیصلے کو، قدر کہتے ہیں تقدیر کو. قضاء و قدر دو طرح کی، ایک حتمی ایک غیر حتمی. حتمی کا مطلب کیا؟ مرزا عسکری کو مرنا ہے، ایکس وائی زیڈ کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن موت آئے گی سب کو، اس سے کوئی اسکیپ نہیں کسی کو. ٹھیک ہے، یہ کل من علیہا فان، یہ قضاء و قدر حتمی ہے. قضاء و قدر حتمی کی ایک دوسری مثال آپ کو دینے ہیں، یہ بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں دوں گا. اس مثال کو لے لیجئے. فرض کیجئے دو چیزوں کے درمیان میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا رابطہ ہے، جس کو فلسفی زبان میں علت و معلول کہتے ہیں. دو چیزوں کے درمیان میں علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کا رابطہ ہے.
یہ جیسے ہی دو چیزیں ایک دوسرے سے قریب ہوں گی اور وہ علت فراہم ہوگی جیسے ہی، اس وقت اس چیز کا وجود میں آنا ضروری ہے. مثال دیں، دعا کا مانگنا اور دعا کا مستجاب ہونا، آج شب دعا بھی ہے نا، ان کے درمیان میں کاز اینڈ افیکٹ کا رابطہ ہے. جیسے ہی دعا کے مانگنے کی شرائط پوری ہوں گی، دعا کا مستجاب ہونا ضروری ہے. اٹس امپاسبل کہ دعا کی شرطیں پوری ہو جائیں اور دعا مستجاب نہ ہو. دعا کے مستجاب ہونے میں اور دعا کی شرطوں کے پورے ہونے میں اللہ نے کاز اینڈ افیکٹ کا رابطہ کر رکھا ہے. مثال اور آسان دے دوں تو بات واضح ہو جائے گی. ابھی میں فرض کیجئے یہ ہاتھ میں نے زور سے مارا تو ایک آواز نکلی کہ نہیں نکلی؟ دونوں ہاتھ کے مارنے میں ایک پرٹیکولر ڈسٹینس کے ساتھ، ایک پرٹیکولر فورس کے ساتھ اگر دونوں ہاتھ کو ایک دوسرے سے زور سے مارا جائے تو ایک آواز نکلے گی. اس آواز کے درمیان اور اس ڈسٹینس اور فورس کے درمیان اور اس شدت کے درمیان ایک کاز اینڈ افیکٹ کا رابطہ ہے کہ جو کبھی بھی تخلف نہیں ہو سکتا، اس کا کبھی بھی وہ مس نہیں ہو سکتا، ایسا ہونا ہی ہے. جیسے ہی وہ کاز فراہم ہوا تو اس کا افیکٹ کو ظاہر ہونا ضروری ہے، کاز افیکٹ کو. اب سنیے، تو یہ کیا، یہ بھی قضاء و قدر حتمی، اللہ کا قانون ہے کائنات کا، ایسا ہونا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی. قضاء و قدر حتمی میں کیا کیا مثال ہے؟ موت کا آنا قضاء و قدر حتمی، قیامت کا آنا قضاء و قدر حتمی. اب سوال یہ کب موت کا آنا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں موت لکھی تھی اس لیے مر گئے. یقیناً موت لکھی ہے، لیکن موت کب آئے یہ قضاء و قدر حتمی نہیں ہے. یعنی آئی بھی موت بدل سکتی ہے، آئی بھی موت جو ہے وہ ٹل سکتی ہے. اگزامپل جناب عیسیٰ کا قصہ تو آپ سب نے سنا. جناب عیسیٰ جو ہے راستے میں جا رہے تھے، ایک شخص کو بتایا کہا یہ مر جائے گا. رات میں واپس آیا، نہیں مرا. خب نبی خدا کی بات جھوٹی ہو جائے یہ بھی ایک دم امپاسبل ہے. اصحاب نے تعجب کیا کہ آپ نے کہا تھا مر گیا ہے، مر جائے گا یہ، اور یہ نہیں مرا، واپس آ گیا، زندہ واپس آیا جنگل سے. کیا وجہ ہے اس کی، کیا سبب ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ اس کے لکڑی کا جو ہے وہ بنڈل جو ہے وہ کھولو، گٹھی کھولو. اس کی گٹھی کھولی گئی تو اس میں سے ایک سانپ نکلا زہریلا کہ جو اگر ڈستا تو یہ مر جاتا. خوب پوچھا بھائی تم نے کیا کیا تھا جو تم سانپ نے تم کو کاٹا نہیں؟ کہا میں جب جا رہا تھا آپ لوگوں سے جب ملاقات ہوئی اس کے بعد آگے نکلا، راستے میں کوئی مجھے سائل ملا، کوئی فقیر ملا، اس کو میں نے دے دیا، کچھ صدقہ دے دیا. تو اب جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ صدقہ ترد البلا، صدقہ آئی ہوئی موت کو ٹال دیتا ہے. یعنی اس کو ذہن میں رکھیے، یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے. قضاء و قدر غیر حتمی کا مطلب کیا؟ قضاء و یعنی چینجبل ڈیسٹینی، جس میں تبدیلی کا امکان ہے، یعنی جس میں بدلاؤ آ سکتا ہے. لکھا ہے اللہ نے آج میری موت، مثال کے ابھی فرض کیجئے راستے میں چل رہا ہوں، اچانک ایک گاڑی جو ہے وہ اتنے فورس کے ساتھ آئے اور مجھے مارے، میرے جسم کا جو ہے سارا خون نکل جائے، جسم کے اعضاء شل ہو جائے، ٹوٹ جائے، میں مر جاؤں. ٹھیک ہے، میں اپنی مثال دیتا ہوں کیونکہ بہت سی جگہ لوگ موت کا نام سن کے گھبرانے لگتے ہیں. تو یہ کیا ہے، جیسی جسم کی قوت ختم ہوئی، جسم جو ہے وہ روح جسم سے ساتھ چھوڑ دے گی. ٹھیک ہے، لیکن آج ہی کے دن میرا مرنا نہیں لکھا تھا. اگر ہم اپنا روٹ بدل دیتے، اپنا راستہ بدل دیتے تو شاید موت نہ آتی. اور بہت ساری مثالیں قضاء و قدر غیر حتمی کی، آج اس کو نوٹ کر لیجیے، اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. یہ آج کی شب جو ہے، یہ شب قدر جو کہا جاتا ہے، آج کی شب شب قضاء و قدر غیر حتمی کو بدلنے کی شب ہے. قضاء و قدر غیر حتمی کیسے بدلتی ہے؟ قضاء و قدر غیر حتمی دعاؤں سے بدلتی ہے. قضاء و قدر غیر حتمی جو ہے وہ صدقوں سے بدلتی ہے. قضاء و قدر غیر حتمی صلہ رحم سے بدلتی ہے. قضاء و قدر غیر حتمی جو ہے وہ عبادتوں سے بدلتی ہے. قضاء و قدر غیر حتمی جو ہے وہ اللہ سے لو لگانے کے ذریعے بدلتی ہے. اس میں تبدیلی جو آتی ہے، یہ جو قرآن مجید کی آپ نے آیت سنی ہے نا کہ اللہ جو ہے کبھی بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ خود اپنی حالت بدلے. خوب اگر انسان مجبور ہوتا تو اس آیت کا مطلب کیا؟ جھوٹی آیت یہ قرآن مجید کی. ہم اگر اللہ کے فیصلے کے آگے مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، وی آر ہیلپ لیس، وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو اس کا مطلب یہ آیت غلط ہے، پھر قرآن مجید کیا ہے؟ بند کر دیجیے قرآن کو. پھر دعا مانگو، ہم سے کیا مطلب دعا مانگو؟ دعا مانگو کا مطلب یعنی دعا جو ہے وہ ڈیسٹینی کو چینج کر سکتی ہے. تحقیق کرو کا، تلاش کرو کا مطلب کیا؟ کوشش کرو کا مطلب کیا؟ یعنی کوشش ڈیسٹینی کو چینج کر سکتی ہے. محنت کرو کا مطلب کیا؟ یعنی محنت ڈیسٹینی کو بدل سکتی ہے. تو آج اتنا ذہن میں رکھیے گا، قضاء و قدر دو طرح کے ہیں. ایک قضاء و قدر حتمی کہ جو
جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، ایک قضاء و قدر غیر حتمی کہ جس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ کائنات کا نظام جو ہے وہ یعنی روزمرہ کی زندگی میں ہم دونوں سے دو چار ہوتے ہیں، حتمی قضاء و قدر سے بھی اور غیر حتمی قضاء و قدر سے بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر خدا نے ہماری زندگی میں غیر قضاء و قدر حتمی کو ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم اپنے کردار کے ذریعے اس کو بدل سکیں۔ جناب حر کی مثال بہترین مثال ہے، آپ ہزار بار سنتے ہیں، جناب حر بہترین مثال ہے قضاء و قدر غیر حتمی کی۔ حر کے جو ایک شب پہلے جہنمی تھے، دوسری شب کو جو ہے وہ کیا نام ہے شہزادی زہرا کے رومال کے مستحق ہو گئے۔ خوب یہ کیا ہے، مقدر کا بدلنا، اسی کو تو کہتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ مثال سب سے زیادہ ہمارے ذہن سے نزدیک ہے، میں بہرحال اس سلسلے میں مزید اور وضاحت نہیں کروں گا۔ آج کی شب جو ہے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو دعا کیجیے گا کہ یہ بلا جو ہے وہ کائنات سے دور ہو انشاءاللہ، اور ہمارا امام جو ہے وہ ہم جلد از جلد امام کو ظہور ہو تو انشاءاللہ ساری کائنات کا مقدر جو ہے وہ انشاءاللہ بدلے گا۔ ایک کوشچن ہے کہ مثلا صحیح میں یہ ٹاپک امپورٹنٹ تو ہے، یقیناً یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، یعنی اگر 10 دن اسی موضوع پہ گفتگو کی جائے تو وہ ناکافی ہوگا، کیونکہ اسی پہ یہ بیک بون ہے پوری سوسائٹی کی، یعنی ہیومن سوسائٹی کے لیے ایک بیک بون، نظریاتی بیک بون ہے۔ اگر یہ کلیئر ہو جائے تو بہت سارے نظریات، بہت سارے مسائل ہمارے کلیئر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہماری کلیئر ہو جائیں گی۔ ابھی میں یہیں اپنی بات کو پاز دے رہا ہوں، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بقیہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ضرور دعائیں کیجیے گا اپنے لیے، ہمارے لیے بھی، اور آج کی شب مقدر بدلنے کی ہے، یقیناً مقدر بدلے گا ہمارا، کیونکہ ہم جب خدا سے قریب ہوں گے تو ہمارا مقدر بدلے گا۔ جناب حر کا مقدر اس وقت بدلا جب وہ امام حسین سے خدا سے قریب ہوئے۔ ہم بھی جب قریب ہوں گے، کیسے قریب ہوں گے؟ جیسے ہی ہم گناہ سے دور ہوں گے ہم خدا سے قریب ہوتے جائیں گے۔ یعنی ہم کو خدا سے قریب ہونے کے لیے زیادہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف گناہ کو دور کرنے کی ضرورت۔ جیسے ہی گناہ، ان الراحل الیہ قریب المسافہ، دعا کا جملہ ہے، ان الراحل الیہ قریب المسافہ، کہ خدا کی راہ میں چلنے والا قریب المسافہ، جلدی پہنچتا ہے۔ ہم اپنے یہاں سے نکلیں گے، اپنے گھر پہنچتے میں ہم کو کیا نا کوسوں میل کا سفر طے کرنا ہوگا، لیکن اللہ کی راہ میں ایک قدم بھی انسان اٹھاتا ہے تو قریب المسافہ، ایک شب میں انسان جو ہے ایک قدم کے ذریعے جو ہے چند 100 میٹر کا فاصلہ جو ہے طے کر کے انسان جو ہے وہ صدیوں کا سفر جو ہے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، صدیوں کا سفر اس سے طے ہو جاتا ہے۔ جناب حر نے صدیوں کا سفر طے کیا صرف چند 100 میٹر کے فاصلے کے ذریعے، فرات کے اس طرف سے اٹھ کر فرات کی دوسری طرف آ گئے۔ انشاءاللہ خدا ہمارے بھی مقدر کو سنوارے گا۔